گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ پہلی دو ویڈیو میں شیطان، بول، عفریت، اسیب، سرکٹا، ابکری جنات کا ذکر کیا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں بونے جنات، پری کا ذکر ہوگا اور گندیلے جنات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج آپ کی خدمت میں 3 جنات کا ذکر کیا جائے گا، جن میں پہلی قسم بونے جنات۔ بونے کو کیوں کہتے ہیں؟ جنات کی یہ نسل بہت چھوٹے قد والوں کو اردو میں بونے کہا جاتا ہے۔ بونے جنات صرف چھوٹے قد میں ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ان سے مریض کی جان چھڑانا عام جنات کی بنسبت مشکل ہو جاتا ہے، جلدی سے قابو نہیں آتا۔ دوسری قسم گندیلے جنات، یہ جنات کی قسم ہے جس کو گندیلا کہا جاتا ہے۔ بار بار کے تجربات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی 99% آبادی ہندو عقائد کی حامل ہوتی ہے اور 90% سے زیادہ جنات عامل جنات ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے آسان پہچان یہ ہے، ان میں سے کوئی بھی اسیب جب مریض کے قریب آتا ہے تو ان کے وجود سے غلاظت و گندگی کی اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ آدمی کو الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب مریضوں کو اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے جنات نظر آنے لگ جاتے ہیں، جنات کا نظر آنا خوبی اور کمال نہیں بلکہ بیماری اور کمزوری ہے۔ وہ بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ ان گندیلوں کے پورے جسم پر بندروں کی طرح بھورے رنگ کے بال ہوتے ہیں۔ جنات کی یہ نسل نہایت ہی ڈھیٹ اور اڑیل قسم کی ہے۔ ان سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ جتنے بھی گندیلے جنات کسی پر مسلط ہوں، سب کے سب کو جلا دیا جائے۔ ان کے وعدے پر، ان کی قسموں پر کسی قسم کا اعتبار نہ کیا جائے۔ ہم نے آج تک ان کو وعدے پر پورا اترتے نہیں دیکھا۔ اور تیسری قسم پری۔ پری کا نام سنتے ہی ہمارے خیالوں میں، ہمارے ذہنوں میں عجیب و غریب خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پری، ماشاءاللہ کتنی پیاری پری ہوگی۔ جنات کی ایک قسم کو پری کہتے ہیں جو ہمیشہ نہایت ہی خوبصورت شکل میں سامنے آتی ہے، عام طور پر عورت کی شکل میں آتی ہے اور اس کے بدن پر پرندوں کی طرح پر بھی نظر آتے ہیں۔ جس شخص پر یہ مسلط ہو یا جس شخص پر یہ عاشق ہو جائے یا جس شخص کو یہ قابو کر لے تو دوسری تکلیفوں کے علاوہ اس کے جو دوسری تکلیف اس کو دیتی ہے، اس کے علاوہ اس آدمی کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جوڑوں کی دردوں کا مرض لگ جاتا ہے اور یہ زیادہ تر خوبصورت اور گھنے جنگلات میں ہوتی ہے، اور درخت گھنے ہوں، سرسبز ہوں، پہاڑ ہو، پانی کے جھرنے ہوں، چشمے ہوں، وہاں پر یہ کثرت پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں باقی اقسام کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ کو جلدی سے جلدی پھر نئی آنے والی ویڈیو مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔